بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں ہوں سبی قاسمی، آپ دیکھ رہے ہیں فیس بک اور یوٹیوب۔ 7 فروری جمعے کے دن کا یہ دوسرا ویلاگ۔ اہم خبریں پہلے آپ کے سامنے رکھ دوں۔ حکومت نے عمران خان کو ایک مرتبہ پھر مذاکرات کی جو دعوت دی، اس کا کیا فرق پڑے گا؟ چیف کی تبدیلی اور حکومت کے اپوزیشن کے 4 ناموں پر غور۔ سپریم کورٹ میں ایک بار پھر طبل جنگ بچ چکا ہے۔ 4 ججز نے اعلان بغاوت کرتے ہوئے پہلا بڑا خاطب منظر عام پر جو آیا، خان کے دبنگ وکیل کی گرفتاری، رہائی اڈیالہ میں کیا ہوتا رہا، بلاول کی سیلفی بھی فیک نکلی، پنڈورا باکس کھل گیا ٹرمپ کے ساتھ، اور امریکی امداد پر چوری اور غبن میں سیاستدان اور صحافی اور طاقتور لوگ نرغے میں آ گئے۔ سوابی جلسہ کل ہے، لیکن چاند رات کا سما، آج لوگ پنڈال میں پہلے ہی پہنچ چکے ہیں۔ پنجاب میں بھی میدان سنبھال لیا، حکومت نے دفعہ 144 لگا دی، جو کہ 1000 مرتبہ ہو چکا ہے۔ فارم 47 کی حکومت نے دھاندلی کا ذکر سنتے ہی آج ARY کا پروگرام رپورٹر آف ایئر کر دیا، اور انٹرنیشنل آرگنائزیشن فیفا نے پاکستان فٹ بال فیڈریشن کی رکنیت الیکشن نہ کروانے پہ منسوخ کر دی۔ تفصیل سے بات کرتے ہیں ان خبروں کی۔ سپریم کورٹ کے جو 4 ججز کا 8 فروری انتخابات کے سیاہ دن کے موقع پر تہلکہ خیز خط، یہ جو 10 فروری جوڈیشل کمیشن کا اجلاس ہے، اسے منسوخ کرنے کا مطالبہ۔ 8 ججز کی سپریم کورٹ میں تعیناتی، اسلام آباد لاہور ہائی کورٹ میں تباہی اور بربادی پر منصور علی شاہ، منیب اختر، جسٹس اطہر من اللہ اور عائشہ ملک صاحبہ، انہوں نے فل کورٹ بلانے کا مطالبہ کیا۔ آئینی ترمیم کا جو کیس اس وقت فل کورٹ میں مقرر کرنے کا یہ بھی مطالبہ ہے ان کا، اور جو آئینی بینچ جان بوجھ کر تاخیر کرتا رہا تاکہ آئندہ سماعت سے پہلے 8 نئے جج تعینات کر لیے جائیں، اور جو جوڈیشل کمیشن 10 فروری کو بلایا گیا ہے اس سے فائدہ اٹھایا جائے۔ اس پہ ججز نے صاف صاف کہا کہ عوامی اعتماد ختم ہوگا۔ آئینی ترمیم کا کیس اس وقت سماعت کے لیے، اور آئینی جو فل کورٹ خود ہی اسے منظور کرے تو پھر فل کورٹ کون تشکیل دے گا؟ اگر وہ تشکیل دی گئی تو کیا اس میں ترمیم کرنے والے جج شامل ہوں گے؟ اور اگر نئے جج شامل نہ ہوئے تو پھر یہ سوال ہوگا کہ جو آئینی تشکیل کردہ بینچ ہے یہ فل کورٹ نہیں ہے، یعنی فل طریقے سے سپریم کورٹ کو پیکنگ کا سامان یہ کس ایجنڈے کے تحت تذلیل کی جا رہی ہے؟ ججز باقاعدہ طور پر یہ جو کھل کر سامنے آیا، اس میں اسلام آباد اور ہائی کورٹ میں جو ٹرانسفر کا معاملہ ہے، لاہور بلوچستان سندھ سے جو لائے گئے ان کی تعیناتی پر بھی سوالات کہ آئینی طور پر یہ ٹرانسفر صرف مخصوص مدت میں مستقل نہیں ہو سکتی۔ جو نوٹیفیکیشن جاری کیے گئے وہ آئینی قانونی نہیں ہے۔ اس میں ایک تو ہائی کورٹ سے دوسری ہائی کورٹ ٹرانسفر والے ججز کا حلف، وہ حلف نہ اٹھانے کا معاملہ، اور یہ حلف جو نہ لیا جائے تو پھر ٹرانسفر جج کی تعیناتی اور قانونی آئینی سوال پیدا ہوتے ہیں۔ اب ججز کی طرف سے یہ جو واضح طور پر خاص طور پر جو لاہور ہائی کورٹ میں 10 جج لگائے جا رہے ہیں، سپریم کورٹ میں 8 اور سندھ ہائی کورٹ میں 12، یہ ایک بہت بڑا معاملہ ہے۔ انہوں نے کہا طاقت کے بل بوتے پر آپ عدالتوں کو فتح کر رہے ہیں، لیکن اس وقت یہ معاملہ چلے گا نہیں۔ اب سپریم کورٹ کے اس 4 ججز کے بعد اب یہ معاملہ ہائی کورٹ اور لوور کورٹس میں بھی جانے لگا ہے۔ دوسرا جو معاملہ الیکشن کمیشن کے چیف کا معاملہ، آپ کو پتہ اس کا وقت پورا ہو رہا ہے۔ قاضی فائز کو الیکشن کمشنر بنانے کے لیے اس کا نام پیپلز پارٹی نے تجویز کیا، بلاول نے خاص طور پر، اس کی موجودگی میں آپ کو یاد ہوگا 26ویں ترمیم بھی کروائی تھی، اور کچھ لوگ اس کی قاضی کی عمر پہ بات کر رہے ہیں اس کی کہ 68 سال ہو گئی ہے، لیکن ایسا نہیں ہے، اس کی عمر ابھی 65 سال 3 مہینے اور 13 دن ہے۔ ویسے تو ججز کی جو ریٹائرمنٹ ہے اس کے لیے کولنگ آف پیریڈ ہوتا ہے، یعنی خاص مخصوص مدت تک انہیں کسی سرکاری عہدے پر نہیں لگاتے، لیکن عدلیہ کی تاکہ غیر جانبدار رہنے کا ایک تاثر بنے۔ لیکن یہاں آپ کو پتہ ہے آئین قانون موجود نہیں۔ سیاسی عدالتی حلقوں میں جس چیز کو سخت ناپسند کیا جاتا ہے، جو سیاسی تنازعات بعد میں بنتے ہیں، اس کی اب پرواہ نہیں کرتے۔ فخر الدین جی ابراہیم 2012 میں الیکشن کمشنر لگے، ان کی لیکن ریٹائرمنٹ کے کافی عرصے بعد یہ تعیناتی ہوئی۔ قاضی کو الیکشن کمشنر یہ مقرر کر سکتے ہیں۔ یہ جو پاکستان کی سیاست کھا گیا، پورا بلہ لے گیا، دودھ کی رکھوالی بلے کو دینا، اب میں وہ لفظ استعمال نہیں کرنا چاہتا لیکن غیر پارلیمانی ہے، لیکن آپ سمجھ گئے ہوں گے۔ پیپلز پارٹی کی پوری کوشش ہے کہ اسے الیکشن کمشنر بنا لیا جائے تاکہ سارے محاذ فتح ہو جائیں۔ نون لیگ نے ناصر الملک صاحب اور تصدق حسین جیلانی صاحب کا نام دیا ہے۔ تحریک انصاف کی طرف سے اوریا مقبول جان صاحب کا نام ہے، یہ بیوروکریٹ بھی رہے ہیں آپ کو پتہ ہے، اور ان کا نام چیف الیکشن کمیشن کے لیے زیر غور ہے۔ میں نے ان سے پوچھا، انہوں نے کنفرم کیا کہ واقعی مجھ سے رابطہ ہوا، بالکل درست بات ہے۔ اب دیکھیں چیف کے لیے کون سامنے آتا ہے۔ اب کل 8 فروری ہے، تحریک انصاف یوم سیاہ منا رہی ہے، اور میرے خیال میں یوم تشکر منانا چاہیے تھا، مینڈیٹ ملا تھا، چوری تو 9 تاریخ کو ہوا، لیکن بہرحال اب ایک بڑی تاریخ ہے، انہوں نے اعلان کر دیا ہے۔ اب ان کی قسمت ہے کہ کل پرنس کریم آغا خان جو ابھی فوت ہوئے، ان کی وفات کی وجہ سے پاکستان میں سرکاری طور پر سوگ منانے کا فیصلہ ہے، پرچم بھی سرنگو ہوگا اور سارے یوم سیاہ منائیں گے۔
فارم 47 کی حکومت بھی احتجاج کری ہے، جو نون لیگ کے ہارے ہوئے لوگ ہیں، جاوید لطیف، رانا ثناء اللہ ٹائپ، یہ بھی یوم سیاہ منانا چاہتے ہیں۔ پارٹی نے روکا کہ ہمیں کیوں فارم 47 نہیں ملا۔ جماعت اسلامی بھی 8 فروری کو الیکشن کمیشن کے سامنے احتجاج کر کے یوم سیاہ منانا چاہتی ہے، لیکن ظاہر ہے اصل مینڈیٹ تو تحریک انصاف کا چھنا۔ ان کی تیاریاں پرامن فلیش احتجاج پورے پنجاب میں، اور دفعہ 144 لگی ہوئی ہے، لگا دی ہے بلکہ انہوں نے پورے صوبے میں، لیکن تمام مقامی نمائندے ہیں، ان سے یہ منظم کر کے طلباء کو خاص طور پہ فلیش احتجاج میں ریلیاں نکلیں گی۔ اور رات اندھیرے میں بھی آپ دیکھیں انڈر پاسز کے اوپر لاہوریوں نے کنال روڈ پر مریم نواز اور جعلی حکومت اور اسٹیبلشمنٹ کے جو نعرے لکھے، اسپرے پینٹ کیے، خان کے حق میں نعرے، لوگ رات کو ہی شروع ہو گئے۔ آج جیسے چاند رات بنی ہوئی ان کے لیے۔ تو اب تحریک انصاف کے جلسے میں دیکھیں، ایک طرف لاہور میں میلہ مویشیاں کی اجازت حکومت نے دے دی، مویشی اور جانور دکھانے کی، لیکن انسانوں پر پابندی۔ پنجاب پولیس کے گلو بٹ گلیوں محلوں میں بغیرتوں کی طرح کنٹینر لگا کے جگہ جگہ ظلم اور جبر کی گرفتاریوں کا ایک سلسلہ، وہی جو چودھری نظام نے پچھلے 2 سال 7 مہینے سے ایک واردات ڈالی ہوئی ہے۔ اب تحریک انصاف کے جو رہنما ہیں وہ سوشل میڈیا کا استعمال کر کے پیغام بھی بھیج رہے ہیں۔ کراچی میں بھی کل 3:30 بجے پریس کلب کے باہر احتجاج ہے۔ اس کے علاوہ ملیر میں، مردان میں موبلائزیشن ان کی شروع ہو چکی ہے۔ سوابی ایک بہت بڑی جگہ ہے، اور یہاں پر آپ کو پتہ ہے قصور میں بھی پنجاب کے اندر جو ہے وہاں ابھی کنول شوزب کا جو علاقہ ہے وہ بھی مکمل سیل نظر آ رہا تھا، وہاں بھی پولیس موجود۔ لیکن میرے خیال میں اگر 200 500 لوگوں کی ریلیاں بھی نکال کے، موٹر سائیکلوں کی ریلیاں بھی نوجوان نکال کے چھوٹے چھوٹے شو کرنے میں کامیاب ہو گئے تو یہ بہت بڑی موبلائزیشن ہوگی۔ شہزاد فاروق کا، آباد فاروق کے بھائی ہیں، ان کا میں بیان سن رہا تھا، اپنے بچے، ان کو پتا بیٹا ان کا شہید ہوا اس میں، خود بھی وہ ابھی ملٹری کی حراست میں، اس نے کہا میں بھی لاہور میں شریک ہوں گا، میر شرافت بھی ہے، اور اوورسیز پاکستانی بھی آپ کو پتہ ہے جرمنی سے لے کر ہالینڈ، اسپین، اٹلی، برطانیہ، امریکہ، کینیڈا اور آسٹریلیا تک۔ کل برطانیہ میں بھی بہت بڑا 2 بجے 10 ڈاؤننگ اسٹریٹ پر، آسٹریلیا میں بھی 2:30 بجے فیڈریشن اسکوائر۔ اچھا، برطانیہ میں تحریک انصاف کے رہنماؤں کے گھر پر حملہ بھی ہوا، یہ بھی یاد رکھیں۔ گلو بٹوں کی فستائیت وہاں تک پہنچ چکی ہے۔ عالیہ حمزہ کو دیکھیں، ابھی عالیہ آرگنائزر ہیں چیف پنجاب کی، ان کے اوپر 21 مقدمات انہوں نے درج کیے، لاہور میں 3، قصور میں 7، گجرانوالہ میں 1، پنڈی میں 4 کر دیے، اندازہ کریں۔ اور یہ IG نے عدالت میں رپورٹ جمع کروائی۔ اس کے باوجود وہ بڑی زبردست قسم کی آرگنائزیشن اس دفعہ نظر آئی، ان کی کمپین نظر آئی۔ ہر حلقے میں وہ کہہ رہی ہے میں احتجاج کی کارکردگی اور رپورٹ کا جائزہ لوں گی، کون کون لوگ تھے، کتنا احتجاج۔ تو یہ یاد رکھیں رہنما اور کارکن، اس دفعہ نظر رکھی جائے گی۔ تو باہر نکلنا ہوگا، آپ کو کوارڈینیشن کرنی ہوگی، احتجاج کو مؤثر بنانا ہوگا۔ جو صوبائی اسمبلی، قومی اسمبلی کے ٹکٹ ہولڈرز ہیں وہ بھی، انہیں ہدایات ملی ہوئی ہیں۔ ابھی تحریک انصاف کے دبنگ وکیل فیصل چودھری کو جو اغوا کیا گیا، رہائی سے پہلے ویسے انہوں نے کل بتایا تھا مجھے اغوا کیا جائے گا، کیونکہ یہ حالات نارمل نہیں ہیں ان کے مطابق، لیکن فیصل چودھری کہہ رہا تھا ہم ڈرنے والے نہیں ہیں، دوبارہ آؤں گا، گرفتار کرتے ہیں جتنا مرضی۔ وجہ کیا نکلی؟ وہ خط جو آرمی چیف کو پہنچانے کی کوشش، اس وجہ سے گرفتار کیا۔ اور پھر جو گالیاں انہوں نے براہ راست دیں پنجاب پولیس کو، لیکن پیچھے جو کرنل صاحب تھے وہ غصہ کر گئے، انہیں لگا شاید انہیں ملی ہیں، وہ جذباتیوں کو اٹھا کے لے گئے، لیکن پھر چھوڑنا پڑا کہ پنجاب پولیس کو گالیاں تھیں، وہ جو اس کے اقدار تھے اس وقت کے۔ تحریک انصاف کا اس وقت جو سوابی میں جلسہ ہے وہ ایک بڑا گیم چینجر جلسہ اس حساب سے ہے کہ پورے صوبے کی اس میں پہلی دفعہ جنید اکبر کی قیادت میں یہ ہوگا معاملہ، اور یہ دیکھنا ہوگا کتنی اس میں تعداد میں لوگ نظر آتے ہیں۔ تحریک انصاف تو کہہ رہی ہے ہم کوئی انتشار ٹکراؤ کا ارادہ نہیں ہے فی الحال، تمام جماعتوں کو بھی ساتھ رکھیں گے، اجلاس بھی کر رہے ہیں، ملاقاتیں بھی کر رہے ہیں، اپنی جو موبلائزیشن مہم ہے وہ چلا رہے ہیں۔ اور حکومت نے اب ان ساری چیزوں کو دیکھتے ہوئے مذاکرات کی دعوت بھی دی ہے۔ اسپیکر جو ہے ایاز صادق، اس نے حکومت کی طرف سے مذاکراتی کمیٹی کو کہا کہ یہ تحلیل نہیں ہے، ہم دوبارہ بات چیت کرنا چاہتے ہیں، اس کے لیے عمران خان کو پیغام بھی کل بھیجا گیا۔ ان کی کوشش ہے کہ اسے دوبارہ انگیج کر کے وقت ضائع کرے، لیکن میرے خیال میں ان کے اوپر دباؤ اور پریشر اتنا بڑھ چکا ہے نا کہ جس طرح منہ کا ان کا بند کر دیا جائے اور خراج کے تمام راستے بھی سوراخ بند کر دیے جائیں اور پھر پیٹ اتنا بھر دیں تو پھر انہیں سمجھ نہ آئے، یہ الٹ بھی نہیں سکتے، نکال بھی نہیں سکتے، تو اب یہ کریں کیا؟ اس کا پھر بڑا آپریشن ہی حل ہے، وہ میں نے آپ کو بتایا ہوا ہے۔ ابھی تو جو امریکہ سے ان کے اوپر آنے والا ڈنڈا، یہ جو امداد جمہوریت کے نام پہ انہیں ملی US ایڈ، اس کا باقاعدہ آڈٹ میں نے آپ کو بتایا شروع، یہ ان کو واقعی رگڑ کے رکھ دے گا۔ یہ واکس نے پوری رپورٹ شائع کر دی اس کی، اور ان حالات میں دیکھیں کہ جہاں پاکستان میں انتخابات پر کانگریس کی طرف سے HC 901 قرارداد پہلے ہی آزاد تحقیقات کے مطالبے پر پیش ہوئی ہے، امریکی ٹیکس پیئر کی طرف سے $15 ملین جو الیکشن کمیشن کو صرف ملے، صرف الیکشن کمیشن کو، باقی میں آگے بتاتا ہوں، اس پہ وہاں کلاس ایکشن کیس چلنے جا رہا ہے۔ سپریم کورٹ میں آئینی انتخابات کی جو تاخیر کی حمایت کرنے والے لوگ جیسے شیری رحمان صاحبہ، ان کا آپ کو پتہ ہے جناح انسٹیٹیوٹ کا نام آیا، $5 لاکھ کا انہوں نے وصول کیے، جمہوریت کی فروغ، جمہوریت پسند بننے والے ونیا دور اور رضا رومی، مطلب بہت سارے لوگ ہیں نام اس میں جو میڈیا سے ہیں ریلیٹڈ، ان کے نام آئے کہ ان کو کتنا کتنا پیسہ ملتا رہا
ابھی جو ادارے بنے ہیں یہاں پر، یہ دیکھیں جو 2 سال فنڈ استعمال کرتے رہے لیتے رہے کہ جمہوریت کے اقدام ہم کر رہے ہیں، لیکن اصل میں وہ کرتے کیا رہے؟ تاخیر کرواتے رہے، انتخابات کی دھاندلی کرواتے رہے، جعلی پولز بناتے رہے، آئینی ترامیم عدلیہ کی تباہی کے جواز پیش کرتے رہے۔ $480 ملین کی امداد مختلف تنظیموں کو اس جمہوریت کے سفر پر ملی ہے۔ جیسے وہ لاہور میں خاتون آزادی اظہار رائے پر انہیں ڈیجیٹل حقوق کے تحفظ کے لیے لگایا گیا، پتہ چلا وہ بھی واردات ڈال گیا۔ ایک اور ادارہ وہ میڈیا میٹر فار ڈیموکریسی، اس کا کام تھا سوشل میڈیا کی آزادی کا، وہ بھی مال اڑا گئے۔ اب اس میں پل ڈاٹ ہوگی، یہ ڈیجیٹل رائٹس والے ہو گئے، یہ بڑی لمبی لسٹ ان لوگوں کی بنی ہوئی ہے، اور یہ 2018 کے بعد سے مال کھاتے رہے اس میں۔ بلکہ عارف علوی نے جب انتخابات کا اعلان کیا تو اس وقت جو لوگ اس امداد سے فائدہ اٹھا رہے تھے نیشنل انڈورمنٹ فنڈ فار ڈیموکریسی کے نام پہ، وہ انتخابات نہ کروانے کی کوشش کرتے رہے۔ مطلب آپ اندازہ کریں کہ انہیں پیسہ ملا انتخابات کرو، یہ کہتے جی نہ کرواؤ، اس کے مطلب الٹا کرتے رہے۔ سندھ میں ابھی حسنین ندیم نے جو سندھ کے حالات کی ویڈیو ایک کھولی، بڑے بڑے بورڈ وہاں امریکی امداد کے لگائے گئے سندھ کے اسکولوں میں، اور 106 اسکولوں کے $160 ملین ملے پھڑکا گئے، وہ بھینسیں اندر جانور بندے ہوئے کلاس روم میں، اور وہ پورے امریکہ میں وہ ویڈیوز چل رہی ہیں کہ یہ ہمارے پیسے کا یہ حال ہو رہا ہے، ہم انہیں پیسے دے رہے ہیں کہ جمہوریت کو فروغ دو، یہاں انہوں نے جمہوریت کا قتل عام کر دیا۔ ہم انہیں کہہ رہے ہیں آئین اور قانون کی بالادستی کے لیے پیسے لو، ڈالرز لو، ہم اپنے ہارڈ ارننگ جو امریکن کما کے دیتے ہیں، یہ لیں جی آزادی اظہار رائے لیں، وہاں آزادی اظہار رائے تو چھوڑیں، صحافی اڑا دیے جاتے ہیں، صحافی مار دیے جاتے ہیں، صحافی اغوا کر لیے جاتے ہیں، قتل کر دیے جاتے ہیں۔ تو امریکہ میں وہاں لوگوں سے بات چیت ہو رہی ہے کہ آپ کے پیسے دیکھیں کدھر جا رہے ہیں، ان کی جو اوورسیز پاکستانوں کی ایڈوکیسی ہے۔ تو وہ ڈونلڈ ٹرمپ کا آپ کل کی سٹیٹمنٹ دیکھیں، اس نے کہا یہ امریکہ کی تاریخ کا سب سے بڑا سکینڈل ہے کہ امریکی قوم کے پیسے کس طرح ان اقوام پہ لگتے رہے، جہاں مدد کرنی تھی الٹا یہ وہاں ہمارے کام سبوتاج کرتے رہے، جہاں جہاں رجیم چینج آپریشن ہوتے رہے جمہوریت کی مدد کرنی تھی، یہ جمہوریت کو ہمیشہ سے انہوں نے گڑے کے اندر، اور کل ہے 8 فروری۔ تو اب یہ معاملہ وہاں بہت بڑا بنتا جا رہا ہے، بڑے بڑے سکینڈل آتے ہوئے نظر، کیونکہ یوکرین میں دیکھیں $102 ارب کا معاملہ ان کے سامنے ہے غبن کا۔ اب ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے وہ بائیڈن کے ہر کیس کے پیچھے جا رہا ہے، اور یہ تو بہت بڑا کیس ہے، اس نے کہا امریکہ کی تاریخ کا سب سے بڑا کیس ہے یہ۔ یو ایس ایڈ اور نیشنل انڈورمنٹ فنڈ فار ڈیموکریسی جو ہے یہ جمہوریت کے نام پر بنائی گئی تھی، صحافت کے نام پر بنائی گئی تھی، آزادی اظہار رائے کے نام پر بنائی گئی تھی، سوشل میڈیا کی آزادی پر بنائی گئی تھی۔ اب اس کا صرف امریکہ کو نہیں پاکستان کو فائدہ ہونا تھا، لیکن اب ان کو پتہ چل گیا یار یہاں تو واردات ہوگی، جو اصل صحافی ہیں وہ تو سارے بیچارے جلا وطن ہو گئے یا مارے گئے یا مسنگ ہیں، جو حق اور سچ کی راہ پہ کھڑے ہیں، جو پاکستان میں رہ گئے ہیں۔ اب یہاں تو دیکھیں 2 طرح کے صحافی، ایک جنہوں نے بیچ کر یا تو سینیٹر بنے، مشیر بنے، پی ٹی وی ریڈیو پر ایم ڈی، پیمرا چیئرمین، یہ امریکہ میں سفیر، ناروے میں سفیر، کرکٹ بورڈ کے چیئرمین، اب وہ لوگ ہیں، اور دوسری طرف یا پیٹرول پمپ پھڑکاتے رہے، ریئل اسٹیٹ پھڑکاتے رہے، مال اڑاتے رہے، اور امریکی امداد سے پیسے لیتے رہے، ڈالرز امریکیوں کے ڈالر کھاتے رہے۔ اب ادھر عرفان صدیقی، ابصار العالم ہیں، وہ شاہد مسعود ہیں، حسین حقانی ہیں، قاسمی صاحب ہیں، فواد حسین ہیں، مرتضیٰ سولنگی ہیں، یہ محسن نقوی جیسے لوگ، یہ سارے، مجیب الرحمان شامی سے بھی پیٹرول پمپوں کے ان کا ہے معاملہ اس طرح کا۔ اب یہ پاکستانی میڈیا کو جس طرح کنٹرول کیا گیا یہ بھی انہیں نظر آ رہا ہے۔ ابھی دیکھیں رپورٹر پروگرام ARY چودھری غلام حسین خاور گمن کرتے ہیں، دھاندلی کا پوسٹ مارٹم ابھی انہوں نے شروع کیا گیا، کس کی کتنی نشستیں چھینی، پروگرام ہی آفر کر دی۔ مطلب انہیں کیا پتہ ہے کہ یہ چیزیں امریکہ میں نہیں پہنچ رہی، یا جنہوں نے پیسہ دیا آپ کو، جنہوں نے ان کو مال دیا ہے، وہ وہاں پہنچ نہیں رہی باتیں کہ یہاں پہ کیا ہو کیا رہا ہے۔ ابھی عظیم لغاری جو نوجوان صحافی 10 کلومیٹر کی سڑک، گرین سڑک کا سکینڈل اس نے نکالا، 16 کروڑ کا کھانچا تھا مریم نواز کا، وہ بیچارہ 5 دن سے لاپتہ ہے۔ اور پیکا قانون لگانے پر جو انہوں نے کہ پاکستانیوں کو رگڑے، خود پکڑے جا رہے ہیں اپنی جھوٹی خبروں پہ۔ وہ ثانیہ عاشر پارلیمانی سیکرٹری نون لیگ کی، دوسری وہ غریدہ فاروقی کی خبر، اور اب بلاول کے دورے پہ جو سیلفیاں، ٹرمپ سے ملاقات کی خبریں، اور ابھی تو ان کی مسلم لیگ نون کے میڈیا سیل جو ان کی آفیشیل وہ چینل ہے، ان کی PML کے احمد آباد بھارت کے اسٹیڈیم کی ویڈیو دبئی اسٹیڈیم بنا کے رونقیں بحال ہو گئیں۔ ڈس انفارمیشن کے کیس پیکا میں لگتے ہیں۔ اور بلاول کا والا معاملہ تو بڑا ہی انٹرسٹنگ نکلا، اس کے ایسے انکشاف آ رہے ہیں، وہاں جو لوگ موجود تھے ان کا کہنا ہے، ایک صحافی ٹویٹر کے صارف ہیں حمزہ صاحب، یہ ان کی خبر یہ بھی تھی اور انڈورمنٹ فنڈ والی بھی تھی، انہوں نے کہا جی ہم نے تحقیق کی اور تحقیق سے پتہ چلا کہ جس حال میں ڈونلڈ ٹرمپ تقریر کر رہا تھا وہ تو حال ہی اس سے مختلف تھا۔ بلاول جہاں بیٹھا تھا وہاں تو کوئی بڑی اسکرین لگا کے اس نے وہ 2 نمبر سیلفیاں بنا کے ایڈیٹنگ کر کے بھیج دی کہ میں ڈونلڈ ٹرمپ کی تقریر میں شرکت کر رہا ہوں، اور تقریر اس ہال میں کروا، بعد میں پتہ نہیں لوگ تھے ہی نہیں، ایڈٹ کر کے تقریر کروا کے، بڑا انتہائی شرمندگی کی بات ہے، ڈیسپریشن ہے
مطلب فرسٹریشن ڈسپریشن کس لیول پہ پہنچ چکی ہے. تو ان کے لیے معاملہ خراب ہو. کل اب بہت سی چیزیں ہو رہی ہیں اس پہ, ابھی تھوڑی دیر بعد ایک ٹویٹر بہت بڑی سپیس ہے عمران ریاض کے ساتھ بھی ہے, تو اس میں آپ ضرور شرکت کریں. جو ٹویٹر جن کے اکاؤنٹس ہیں وہ ضرور چیک کیجیے گا, ورنہ وہ شاید ٹک ٹاک وغیرہ پہ بھی آتی ہو. تو اپنا خیال رکھیں. انشاءاللہ اگلے انٹرویو تک کے لیے شاید آج قاسم سوری صاحب ابھی تھوڑی دیر بعد آئیں گے, اور عوریہ مقبول جان صاحب سے بھی درخواست ہے اگر یہ دونوں آ گئے تو وہ ضرور چیک کیجیے گا. کل احتجاج میں بھی انشاءاللہ جانا ہے, وہاں پہ بھی بہت ساری چیزیں دیکھنی ہے, کور کرنا ہے وہاں کیا معاملات ہیں. اپنا خیال رکھیں, مجھے اجازت دیں. اللہ حافظ.